اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے، مصر کی مملکت ہے، اس کا نظام ہے، بادشاہت ہے، اس کا پورا جو ہے اس کا آبپاشی کا نظام ہے، اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا، اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں، کسی بہت بڑے افسر، بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ بہت بڑا عہدیدار تھا، بہت بڑا افسر تھا، تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے، گفتگویں ہوتی ہوں گی، امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی۔ اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں، وہ باتیں ساری سن رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہاتی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے، کہاں یہ تمدن ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں، گفتگویں ہوتی ہوں، اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں، اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا، اس سے استنتاج کرنا، نتیجہ نکالنا اللہ نے سکھا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں، اس سے مراد نبوت، حکمت بھی دی، علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، وہی علی بن صدیق، وہ ان پر فرشتہ ہو گئی۔ فی بیتہا عن نفسہ، ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی، انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، یہاں تک کہ وغلقت الابواب، اس وقت پر اس نے دروازے بند کر دیے، وقالت حیث لک، اور بولی کہ جلد قال معاذ اللہ، حضرت یوسف انہ ربی احسن مثوایا، یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے، ایک اللہ کی طرف بھی، دوسرے یہ کہ میرا آقا، یہ لفظ ہے آقا کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی، اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے، اللہ ہی نے تو سارا مکرنا علی یوسف کا، تو دونوں طرف لفظ آ سکتا ہے۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، اب گناہ گار اور ظالم جو ہے فلاح نہیں پایا۔ ولقد ہمت بہ وہم بہا، اور وہ تو ان کی طرف لبکی، یعنی سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا، وہم بہا لولا لا برہان ربہ، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی دلیل، یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے، یوسف جو ہے بہرحال انسان تھے، اب بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک داعیہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص مقدار یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے اپنی ایسی نشانی دکھائی، برہان دکھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی، اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے بات میں، یہ تورات کے اندر ہمارا قرآن مجید کوئی اس کی نفی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ برہان ربہ، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی۔ اور یہ بات ولقد ہمت بہ وہم بہا، یہاں پہ لولا کا وہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی یہ چیزیں نہیں، بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تعلق ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ والفحشاء، اور بے حیائی کا، ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجیے، مخلص اس سے فاعل ہے، خلوص کرنے والا، اور مخلص وہ جس کو خالص کر دیا گیا ہو۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کیا، یہ اللہ کے خاص بندے، شہید بندے، مخلص جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کیا۔ واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے گولی دیکھا کہ کھلی ہوئی ہے، اس کے اوپر شیطان کا بھوت سوار ہے، تو وہ دروازے